آج ایک اور اہم پیش رفت اس وقت ہوئی جب چیف جسٹس جائی آفریدی نے پنجاب میں جیلوں کا معائنہ کرنے اور سفارشات مرتب کرنے کے لیے ذیلی کمیٹی تشکیل دے دی ہے، جس میں 9 مئی 2023 کے پرتشدد واقعات کے تناظر میں جیل میں قید کاٹنے والی خدیجہ شاہ کو بھی اس کمیٹی میں شامل کر لیا گیا ہے۔ کیا یہ حکومت کے لیے ایک بڑا سیٹ بیک ہے؟ ان تمام معاملات پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ پرائم میں ہمیں جوائن کیا ہے مشیر برائے وزارت قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک۔ بہت شکریہ عقیل ملک صاحب، آپ نے جوائن کیا پرائم میں۔ یہ بتائے گا کہ سرپرائزز پہ سرپرائزز مل رہے ہیں تحریک انصاف کو کہ پہلے منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب حکومت کی مرضی کے برعکس وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا حصہ بن گئے، اور اس کے بعد پھر آج خدیجہ شاہ جو ہیں وہ پنجاب پریزن ریفارمز کمیٹی کی ممبر بن گئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمر صاحب بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں یہ کوئی سرپرائز نہیں ہے، سب سے پہلی تو بات ہے نا، حکومت کی خواہش یا فرمائش تھی کہ ان دونوں جج صاحبان کو اس کمیٹی میں نہ ڈالا جائے۔ ہم نے تو کبھی بھی نہیں کہا کہ نہ ڈالیں، یہ اوبویسلی چیف جسٹس کا استحقاق ہے۔ دیکھیں ہم نے ایک اختیار ان کو دیا، ہم نے ان کو اختیار دیا کہ یہ صوابدید جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی ہونی چاہیے کہ وہ ایک سینئر موسٹ جو جج ہیں، خود چیف جسٹس خود اور اس کے ساتھ سینئر پیونی جج، اور اس کے ساتھ کسی ایک ممبر کو، اور سینیورٹی کو نہیں، مطلب کسی ایک ممبر کو وہ آپٹ کر سکیں۔ اس میں انہوں نے آپٹ کر لیا، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ 191A جب انسرٹ ہوا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد، تو اس کے بعد یہ تمام اختیار جو کانسٹیٹیوشنل بینچز کا ہے یا 184(3) کا اختیار، یہ کانسٹیٹیوشنل بینچز کے پاس چلا گیا ہے، اور کانسٹیٹیوشنل بینچز میں سینئر موسٹ جج جو ہوں گے وہ پریزائڈنگ آفیسر ہوں گے، اور وہ مارکنگ کریں گے آئینی بینچز کے۔ اب یہاں پہ آپ نے خدیجہ صاحبہ کی بات کی تو بالکل اس میں تھوڑی سی ذرا پہلے وضاحت کر دیں کہ تو پھر کیا پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی آپ کہہ رہے ہیں کہ ریڈنڈنٹ ہو جائے گی آگے چل کے؟ اس کا مقصد نہیں رہے گا پریکٹس اینڈ پروسیجر، جو میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق تو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی جو ہے وہ کمیٹی اب نارمل کیسز جو ٹیکس کے کیس ہو گئے، کرمنل اپیلز ہو گئیں، سول اپیلز ہو گئیں، فیملی کیسز ہو گئے، یا دیگر کارپوریٹ یا کمرشل کیسز ہو گئے، اب ان کو وہ دیکھے گی، کیونکہ یہ تمام تر کانسٹیٹیوشنل جو میٹرز ہیں یہ اب کانسٹیٹیوشنل بینچز چلے گئے ہیں، اور اسی کے پریزائڈنگ آفیسر جو ہے وہ اس کی مارکنگ، یعنی جو آئینی بینچز کے حوالے سے کیسز آئیں گے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے دائرہ اختیار سے باہر ہوں گے، آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہاں اس کا؟ جی بالکل، کیونکہ 184(3) کا اختیار جو ہے اب وہ اس کمیٹی کے پاس نہیں رہا، تو اسی لیے اب ہم نے اس لیے پریزنٹ کیا کہ ایک تو یا تو اس میں فردر کوئی امینڈمنٹ آئے گی سیکشن 3 میں جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا ہے، یا پھر وہ ٹوٹلی ایمٹ ہوگا وہاں سے۔ صحیح ہے۔ اور خدیجہ شاہ والی خدیجہ شاہ صاحبہ کی جو آپ نے بات کی، بالکل خوش آئند بات ہے، تمام تر پارٹیز کی نامینیشن تھیں اور وہ ریپرزنٹیشن تھی۔ اسی طرح حاج چیمہ صاحب جو ہیں نون لیگ کی ریپرزنٹیشن بھی کر رہے تھے، حکومت کی ریپرزنٹیشن بھی کر رہے تھے، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ خدیجہ صاحبہ تو خود اس تمام تر پروسیس سے گزری ہیں، اور میرے خیال سے وہ زیادہ بہتر بتا سکتی ہیں کہ کن کن ریفارمز کی ضرورت ہے، اور چیف جسٹس صاحب نے اور عزت مآب چیف جسٹس صاحبہ نے ویسے ان کی جو تجاویز ہیں اگر انہیں خاطر میں لایا جاتا ہے خدیجہ شاہ صاحبہ کی، تو بہت سارے وہ لوگ جو اس وقت جیلوں میں قید ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ تو پھر سب کے سب رہا ہو جائیں گے۔ جیل ریفارمز کی بات ہے، جیل کے اندر جیل مینول اور جیل رولز کے حوالے سے بات ہے، اور جیل کے اندر جو فیسلٹیز ہیں اس حوالے سے بات ہے۔ قیدیوں کی کمی کی بات بھی ہوئی ہے، اصلاحات کے اندر قیدیوں کی کمی کا معاملہ بھی ہے۔ بالکل، اگر مائنر افینسز میں کوئی لوگ ہیں تو ان کی بالکل وہاں پہ تو ہم نے برطانیہ میں جب قانون امریکہ میں پڑھا دیکھا تو وہاں پہ تو سسپینڈڈ سینٹنس کا بھی کانسیپٹ ہے، جو یہاں پہ نہیں ہے، کہ جیل نہیں بھیجتے اور یا کمیونٹی سروس کروا لیتے ہیں، یا پھر وہ فار دا ٹائم بینگ ان کو انڈر آبزرویشن رکھتے ہیں 2-4 ماہ کے لیے۔ تو مائنر سینٹنسز ہیں، تو جیل ریفارمز میں بالکل یہ شامل ہونا چاہیے۔ اچھا، آپ کا جو سینیورٹی کے حوالے سے جو اچھا اس پہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو خدیجہ شاہ ہیں وہ چیف جسٹس کی نہیں بلکہ تحریک انصاف کی طرف سے نام دیا گیا تھا؟ جی پولیٹیکل پارٹیز، جی بالکل پولیٹیکل پارٹیز کی ریپرزنٹیشن تھی، اور پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ وہاں پہ موجود تھے۔ آپ نے حاج چیمہ صاحب کا نام دیا، تحریک انصاف نے ان کا نام دیا، یہ چیف جسٹس کی جو ہے وہ ان کی پک نہیں تھی، ان کا انتخاب نہیں تھا، یہ تحریک انصاف نے کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ سینیورٹی کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ چیف جسٹس کے بعد سینیورٹی شروع ہوگی۔ پچھلے ہفتے آپ نے ہمارے پرائم میں یہ بات کی تھی کہ جب 3 میں سے ایک نمبر 3 کا انتخاب ہو گیا بطور چیف جسٹس، تو سینیورٹی اس کے بعد یعنی امین الدین خان صاحب نمبر 4 پہ جو ہے یا 5 وہاں سے نیچے شروع ہوگی۔ تو اب جو جوڈیشل کمیشن کی کمپوزیشن ہوئی ہے اس میں تو منصور علی شاہ صاحب بھی ہیں بطور سینئر پیون جج، اس میں منیب اختر صاحب بھی ہیں، تو سینیورٹی تو پھر اوپر سے ہی شروع ہو رہی ہے، نیچے جو ایک دیکھیں آپ کی بالکل بات تھی، جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی کمپوزیشن ہے اس میں چیف جسٹس صاحب ہیں، اس میں 3 سینئر موسٹ ججز ہیں، جس میں آپ نے دیکھا منصور علی شاہ صاحب، منیب اختر صاحب، امین الدین خان صاحب، وہ تینوں تو اس میں ہیں۔ اب وہاں پہ ایک جو جس چیز کا انتخاب کرنا ہے انہوں نے، اور وہ دیکھنی ہے کہ آیا
جو سینئر موسٹ جج آف دا کانسٹیٹیوشنل بینچ ہوگا انہی بھی چار میں وہ سے کوئی انہی میں ہوتا سے ہے یا ہوگا پانچواں یا پھر بندہ وہ بیٹھ جاتا ہے؟ 5ویں نمبر میں سے ہوگا. یہ چیز اب دیکھنے والی ہے کہ اگر یہ یونانیمسلی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ایک ہوگا, یونانیمسلی سے بائی وے آف 2/3 میجورٹی اس کمیٹی کی جو جے سی پی کی کمپوزیشن ہے, جو وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں, نام فلوٹ ہوں گے, اس پہ ووٹنگ ہوگی, اس پہ فائنلی آپ کو دیکھ لیں گے کہ منصور علی شاہ صاحب ہیں, منیب صاحب ہیں, یا پھر امین الدین خان صاحب ہیں. سمپل میجورٹی ہے 2/3 تو اس میں تھی جہاں آپ نے اس میں انتخاب کرنا تھا. سمپل میجورٹی سے مراد کی جس کی ووٹ زیادہ نکل آئی ان دیٹ سینس کہ 13 میں سے زیادہ ہی نظر آ رہے ہیں. نہیں, ہماری زیادہ نہیں ہے. یہ دیکھیں اگین 5 ججز ہیں. جی بالکل ایبسولوٹلی 5 ججز ہیں. چیف جسٹس پاکستان ہیں, 3 سینئر موسٹ ججز ہیں. اس کے بعد تو پھر وہ لائک مائنڈڈ کی ایک بحث بھی نہیں کہ یہ پھر ہم اخذ کر رہے ہیں نا, ایک لائک مائنڈڈ کی بحث بھی چلتی ہے. اس میں اگر دیکھیں اور اس میں حکومت جو ہے وہ 7 پہ کھڑی ہے, اور نہیں, حکومت 7 پہ نہیں کھڑی. حکومت کے پاس ٹوٹل گنے چنے 3 ووٹس ہیں میری کیلکولیشن کے مطابق, ایک سینیٹر کا, ایک ایم این اے کا, اور ایک لا منسٹر کا. اگر کھینچتان کے ڈالنے کا اے جی کا, میں 4 ووٹس وہ بھی ظاہر ہے باہر میں نہیں, باہر کا نمائندہ. یہ تو آپ ایک انسینویشن ہے نا, یہ انسینویشن ہے کہ باہر کا بندہ ہمیں سپورٹ کرے گا یا سول سوسائٹی سے لائک مائنڈڈ والی بات میں جائے تو 2 مزید ووٹ آپ کو جو ہے وہ مل سکتے ہیں. نہیں قطع نہیں, 4 ووٹس پہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے 4 ووٹس ہیں. 5 ووٹس ایک طرف جج صاحبان کے ہیں, 2 جو ہیں وہ اپوزیشن سے ہیں, اور ایک سول سوسائٹی کا اور ایک بار کا. تو ڈیسائیڈنگ جو ووٹس ہوں گے یا وہ ہوگا پاکستان بار کونسل سے یا پھر. ثناء اللہ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جو ٹاپ 3 ہے انکلوڈنگ چیف جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر, ان تینوں میں سے کسی کو آئینی بینچ کا سربراہ نہیں ہونا چاہیے. یہ پالیسی ہے گورنمنٹ کی, یہ سوچ گورنمنٹ کی یہ پالیسی اور سوچ نہیں ہے. لیکن ایک بات یہ ضرور ہے, میں آپ کے پروگرام سے یہ ضرور کہوں گا کہ کیونکہ چیف جسٹس تو ہو نہیں سکتے, obviously وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے, وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کو ہیڈ تو نہیں کریں گے. ایسی قباحت بھی نہیں ہے ویسے, ایسی قباحت نہیں ہے, لیکن وہ اپنے آپ کو پرپوز کریں گے اس تمام تر چیز میں. یہاں پہ آپ دیگر جو 2 ججز ہیں وہ کنسیڈر ہوئے ایز چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے, اور کمیٹی نے ان دونوں کو ریکمینڈ نہیں کیا, تیسرے جج کو جو ابھی چیف جسٹس ہیں ان کو ریکمینڈ کیا. تو میرے خیال سے جنرلی اسپیکنگ ایک عام فہم میں یا عام چیزوں میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو جنرلی آپ abstain کرتے ہیں اور نہیں ہوتے. اس وجہ سے شاید رانا صاحب نے کہہ دیا, لیکن اس کے علاوہ کوئی ایسی بات نہیں ہے نا, لیکن قباحت بھی نہیں ہے اس میں, کوئی ایسی جو ہے ایکسکلوژن بھی نہیں ہے. تو ججز کی تعداد بڑھانے کے حوالے سے جو آپ نے ایک بل آپ لے کر آئے, میں نے آپ ہی کے پروگرام میں ذکر کیا تھا. آپ نے 23 کی بات کی تھی, 25 پہ معاملہ چلا گیا ہے. 25 کیوں؟ دیکھیں, فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن نے کوئی قدغن نہیں لگائی کہ آپ نمبر آف ججز میں کتنے, آپ 10 رکھنا چاہتے ہیں, 20 رکھنا چاہتے ہیں, 30 رکھنا چاہتے ہیں. اس میں کوئی لمیٹیشن نہیں ہے آئین پاکستان میں, اور وہ ایک اوپن اینڈڈ چیز ہے, اور اس میں آپ ضرورت کے مطابق یا ورک لوڈ کے مطابق آپ اس کو انکریز اور ڈکریز کر سکتے ہیں. پڑوس میں ہمارے بھارت ہے, 1.5 ارب کی آبادی ہے, 34 ہے وہاں پہ, تو کوئی ایسی بات نہیں. وہاں پہ تو پھر بھارت کے اگر ساتھ آپ موازنہ کر رہے ہیں تو وہاں پہ تو پھر جو کورٹس ہیں, جو وہاں پہ سول کورٹس ہیں یا دیگر ان کے سیشن کورٹس ہیں یا ایون کہ ہائی کورٹس ہیں, وہ بڑے افیکٹولی کام کر رہے ہیں, اور ہائی کورٹس کے اندر ان کی جو بینچز ہیں وہ آلریڈی موجود ہیں. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ اصلاحات آپ کو پھر نیچے بھی لے کے آنی چاہیے نا. پینڈنسی تو نیچے زیادہ ہے. سپریم کورٹ کے اندر جب آپ ججز کی تعداد بڑھا رہے ہیں, نیچے آپ نہیں بڑھا رہے, ہائی کورٹس میں بھی سمر صاحب, ہائی کورٹس میں بھی آپ کی کانسٹیٹیوشنل بینچز بن رہے ہیں, اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہائی کورٹس میں بھی کانسٹیٹیوشنل بینچز ہوں گے, اور کوئی اس میں کبات, تاکہ کم از کم یہ جو سیاسی نوعیت کے کیسز یا ادروائز آپ کانسٹیٹیوشنل ایشوز, ایک رائے ہے اس حوالے سے, ایک تنقید یہ گورنمنٹ پہ آتی ہے, شک کا اظہار کیا جاتا ہے کہ آپ وہاں پہ اپنے لائک مائنڈڈ جو ہیں فل کورٹ کے اندر, اس میں آپ اپنی تعداد بڑھانے کے لیے اپنی مرضی کے جج لے کر آنا چاہ رہے ہیں. نہیں, قطعاً نہیں. میں اگین اسی جے سی پی کی کمپوزیشن کے ساتھ آپ کو میں پروو کروں گا کہ ہماری مرضی کا کوئی جج نہیں آ سکتا. جب 5 جج صاحبان خود بیٹھے ہوں اور 5 ووٹیں ان کی ہوں, تو ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا. اور ایک اور بات آخر میں ضرور کہوں گا, میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اگر ان میں سے بھی, ان 3 سین موسٹ ججز میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے, تو پھر ایک اور ممبر ان کو آپٹ کرنا پڑے گا, جو ابھی اس جو جج صاحبان اس کمیٹی کا ممبر نہیں ہے یا اس کے ممبر نہیں ہے, کیونکہ ایک شخص کے پاس 2 ووٹ نہیں ہو سکتے. بالکل ایسا ہی ہے. فائنلی سر یہ بتائیے گا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر جو کمیٹی ہے اس کی تعداد, ارکان کی تعداد 3 سے بڑھا کر 5 کرنے جا رہے ہیں؟ نہیں, ابھی ایسی کوئی چیز جو ہے وہ زیر غور نہیں ہے, اور قطعاً میں آپ کو ایسے کہہ دوں ابھی کوئی ایسی نہ تو پروپوزل سامنے آیا ہے اور نہ ہی اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے. بہت شکریہ بیرسٹر عقیل بھائی صاحب, آپ نے جوائن کیا.